خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ نبی کو مہمانی میں بلا کر اوپر سے پتھر گرانے کی سازش، تاکہ یہ بھی مر جائے، صاحب قرآن بھی مٹ جائے اور قرآن بھی مٹ جائے۔ ان کو قرآن سے دشمنی تھی۔ اللہ نے وہاں پر چیلنج کیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کتاب کی حفاظت، جس چیز کی حفاظت ہم کریں گے، اس کو دنیا کی کون طاقت ہے جو مٹا سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا اور پھر اللہ نے دکھایا، ایسا ایسا معجزہ دکھایا قرآن کا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آج تک اللہ دکھا رہا۔ قرآن پاک کو اللہ نے محفوظ کرنے کا ایک انوکھا انداز اپنایا۔ دنیا والوں نے کتابوں کی حفاظت لکھ کر کے کی، کتابوں میں، لکڑیوں میں، جہاں جیسے موقع ملا لوگوں نے لکھا، لکھ کر کے چیزوں کی حفاظت کی۔ لیکن اللہ نے جہاں لکھنے کا نظام قائم فرمایا، اس سے زیادہ مضبوط قائم نظام یہ فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کے معصوم سینوں کو منتخب کیا، معصوم بچوں کے سینوں کو منتخب کیا کہ ان میں ہم قرآن کو لکھیں گے۔ مٹاؤ، کون دنیا کی طاقت مٹانا چاہتے ہو؟ کون سی مشین کے ذریعے سے تم مٹانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، اللہ نے تو یہ چاہا کہ قرآن نہ مٹے، لیکن باطل طاقتوں نے ساری طاقتیں لگا دی کہ سینوں سے بھی قرآن کو مٹانے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ حافظ قرآن کے کان میں گانا لگوا دیا۔ رات کے اندھیرے میں کوئی حافظ قرآن اللہ کا قرآن پڑھنے کے بجائے، اللہ کا قرآن سننے کے بجائے اپنے کانوں میں گانا لگا کے سوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے سینے سے قرآن نکلتا جاتا ہے۔ یہ باطل نے محنت کی کہ حفاظ کو گانا سننے کا عادی بناؤ، حفاظ کو موبائل سننے کا عادی بناؤ تاکہ اس کے سینے سے آہستہ آہستہ قرآن نکلے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، انہی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ پھر وہ رمضان المبارک میں رت لگاتے ہیں، دن رات یہ کرتے ہیں اس جذبے سے کہ ہم کو قرآن سنانا ہے۔ الحمدللہ پھر وہ قرآن پاک کو مضبوط کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کسی کو آپ 10,000 روپیہ دیجئے رمضان میں اور یہ کہیے 10,000 نہیں 5 لاکھ روپیہ دیجئے اور یہ کہیے کہ بہشتی زیور یاد کر کے تراویح میں سنا دیجئے۔ اگر روپیہ کی لالچ میں حافظ تراویح سناتے ہیں تو بہشتی زیور بھی یاد کر کے سنا دینا چاہیے نا۔ 5 لاکھ دیں گے، سنا پائیے گا؟ ہے کوئی مائی دلال تو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں جو ہے بہشتی زیور سنا دوں گا حافظ قرآن کی طرح سے تراویح میں 5 لاکھ روپیہ ملے گا اس کو؟ نہیں ہے کوئی مائی دلال، اس لیے کہ بہشتی زیور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے جو اعلان کیا ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے لوگوں کے سینوں میں بات ڈال دی، حفاظ قرآن کے سینے میں قرآن ڈال دیا اور جھوا مونی کے لوگوں کے سینوں میں قرآن کی محبت ڈال دی کہ رمضان میں آپ کو تراویح سننا ہے، حافظ صاحب کی کچھ خدمت بھی کرنی ہے۔ حافظ صاحب کی جو آپ خدمت کرتے ہیں کوئی اجرت نہیں ہے، سمجھ لیجیے، کوئی اجرت نہیں ہے۔ اس میں زیادہ فتوے بازی میں اترنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ دیجیے، زیادہ سے زیادہ کپڑا پہنائیے، اس کا اعزاز کیجیے، اکرام کیجیے، دعوت دیجیے، اس لیے کہ اس کا اکرام اللہ کرتا ہے، اس کا اکرام فرشتہ کرتا ہے۔ اس کا اکرام اتنا ہے کہ وہ جب اپنے گھر سے مدرسہ آتا ہے
تو فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں بھی ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ جب جب ہمارے محلے میں حافظ آئے، آنگن میں حافظ آئے، گھر دوار میں حافظ آئے، کھریان بیٹھک میں حافظ آئے، تو ہمیں ان کو اکرام سے بٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے محافظین میں سے ہیں، وہ قرآن کے حفظ کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے فوجی ہیں۔ ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم ان کی شان شوکت کو نہیں دیکھیں گے، ان کی توقیر اور عزت نہیں کریں گے، پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ جس قوم نے حفاظ کی عزت نہیں کی، قرہ کا اکرام نہیں کیا، علماء کو سینے سے نہیں لگایا اور ان کے احترام اور عقیدت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیا، وہ قوم ذلیل ہوگی۔ اس کو ذلت سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور ایک قوم کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے صرف حافظ کو ہی باعزت نہیں کرتا، حافظ کو تو کرتا ہی ہے، حافظ سے محبت کرنے والوں کو بھی باعزت کرتا ہے، حافظ بنانے کے لیے چندہ دینے والوں کو بھی باعزت کرتا ہے، حافظ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی اللہ باعزت کرتا ہے۔ جو ان کو نظر محبت سے دیکھے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، جو ان کا اکرام کرے گا، جو بھی ان کو دل سے محبت کرے گا، وہ سب کے سب باعزت ہوں گے، اور جو ان کو ذلیل سمجھے گا، جو ان کو رسوا سمجھے گا، جو ان کو کمتر سمجھے گا، جو ان کو غریب سمجھے گا، جو ان کو فقیر سمجھے گا، مسکین سمجھے گا اور سماج کا گرا ہوا انسان سمجھے گا، اپنے گھر کی بیٹی کے لائق، شادی کے لائق نہیں سمجھے گا، اگر یہ سمجھ کے تو سمجھو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول کے نزدیک ذلیل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو مان لیا، جو اس کتاب کی تلاوت کیا، جو اس کتاب کو محبت سے دیکھا، جو اس کتاب کو چوما، جو اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے لگایا، سینوں سے لگایا، جس نے اس کتاب کے جزدان کو دھویا، جس نے اس کتاب کے جلدوں کو صاف کیا، جس نے اس کتاب کو مسجد میں ترتیب سے رکھا اور اس کتاب کو اٹھا کر محبت سے سینے سے لگایا، پڑھنا نہیں جانتا ہے پھر بھی کھول کے دیکھا، عقیدت سے انگلی پھیرا اور یہ کہا کہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، میں محروم ہوں، میں نہیں جانتا ہوں پڑھنا، اے اللہ اس کتاب کے صدقے مجھے بھی بخش دیجئے، تو وہ باعزت ہو جائے گا۔ اس کتاب کے بارے میں تو عجیب عجیب قصے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب جاہل مرا، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کسی وجہ سے اس کی قبر کھودنی پڑی تو معلوم ہوا کہ پوری قبر پھول سے بھری ہوئی۔ پھر معلوم کیا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، جس نے یہ دیکھا منظر، اس نے کہا یہ آدمی کیا خاص کام کرتا تھا؟ گاؤں والوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کھیتی کھلیان کا آدمی تھا، سیدھا سادہ تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ گھر میں پہنچ گئے، گھر میں جا کے پوچھا تم لوگ بتاؤ کیا کرتا تھا؟ کہا کہ کچھ تو کرتا نہیں تھا، روزہ نماز کا بھی بہت پابند نہیں تھا، لیکن ایک وقت میں یہ ہاتھ دھوتا تھا، پیر دھوتا تھا، منہ دھوتا تھا، منہ ہاتھ دھو کر پیر دھو کر یہ آدمی ایک پستک ہمارے گھر میں، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ قرآن، گھر والے بھی کہے پستک ہے ہمارے گھر میں، اس پستک کو وہ تاک سے نکالتے تھے اور بیٹھ کر کے خالی کہتے تھے اللہ نے جو یہ کہا ہے یہ بھی صحیح ہے، اللہ نے جو یہ کہا ہے یہ بھی صحیح ہے، بس اتنا ہم لوگ جانتے ہیں۔ کہا ہمیں وہ پستک دکھاؤ، پستک جب نکال کے دیکھا تو اس حضرت نے کہا
کہ ارے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، یہ کوئی عام پستک نہیں ہے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے اترنے والی پستک ہے۔ یہ آسمان پر سے زمین پر جو انسانوں سے رابطہ ہوا، انسانوں کی کامیابی فلاح و بہبود کے لیے جو نسخہ کیمیا اس دنیا میں آیا، وہ نسخہ ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی، یہ وہ قرآن ہے جس نے برباد انسانوں کو آباد کیا، یہ وہ قرآن ہے جس نے غیر مہذب انسانیت کو تہذیب کے عروج پر چڑھا دیا۔ اسی کتاب نے عرب کے بدبوؤں کو دنیا کے لیے رہنما رہبر بنا دیا۔ تم اس کو پستک کہتے ہو، اسی کتاب کی برکت سے اس کی قبر منور ہو گئی ہے اور اس کی قبر پھول سے بھر گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نندنیا والوں، منجھوک والوں، جھوا منی والوں، ہمارے بیچ بھی وہ قرآن آج اسی طرح موجود ہے جس طرح عرب میں اترا تھا، جس طرح نبی کے سینے میں اترا تھا۔ اس کا ایک زبر ایک زیر بھی کم نہیں ہوا ہے، اس کا ایک نقطہ بھی کم نہیں ہوا ہے، اس کی ایک آیت کم نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک حرف کم نہیں ہوا ہے۔ جس کا ایمان ہوگا یہ کہ اس کا کچھ کم ہو گیا ہے، اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن جس طرح سے نبی کے سینے میں اترا تھا، جبریل نے جیسے قرآن پہنچایا تھا، وہ قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس قرآن نے اس وقت دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، آج بھی اسی طرح یہ برپا کرے گا، شرط ہے کہ ہم اور آپ ماننے والے بنے۔ ہم اس قرآن کو تعویذ کی کتاب نہ سمجھیں، جنات بھگانے والی کتاب نہ سمجھیں، مردوں کو بخشنے والی کتاب نہ سمجھیں۔ یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں، یہ کتاب زندہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی کے لیے آئی ہے، مرنے کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے یا مرنے کے بعد قرآن خوانی کے لیے نہیں آئی ہے۔ وہ تو اس کا بینیفٹ ہے۔ جیسے گائے خریدتے ہیں تو گائے دودھ کے لیے لیتے ہیں کہ گوبر کے لیے لیتے ہیں؟ ارے گوبر تو ملنا ہی نہیں، یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے، مگر یہ کہنا ہے کہ زندگی میں جب قرآن کو اپنا لیجئے گا تو مرنے کے بعد تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ زندگی کے لیے ہے قرآن، مرنے کے بعد کے لیے نہیں، زندگی میں کر کے مرنے کے بعد فائدہ پہنچنے کے لیے ہے۔ زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اب لو 3 دن تیجا، نواں، چالیسا، اب پتہ نہیں پھر اب برسی بھی منانا شروع کر دیے بعض بات۔ یہ مالداری بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں اور نیتا گیری سب سے بڑا فتنہ، جو نیتا ہیں، میرے باپ MLA صاحب تھے، MLA صاحب کے مرنے پر ہر سال میں ایک مرتبہ مولانا لوگوں کو بلا کے دعا ہو رہی، MLA صاحب کے الگ سے دعا ہو رہی، امیر ہیں تو ان کے لیے الگ دعا، برسی منانا امیروں نے شروع کر دیا۔ یاد رکھیے، یہ چیزیں اگر آپ کے علاقے میں آ رہی تو اس کو روکیے، برسی کوئی چیز نہیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لی، نندنیا، منجھوک، یہ سب علاقے الحمدللہ علماء کی سرزمین، بڑے بڑے اللہ والے شروع سے پیدا ہوئے، پورا علاقہ فیض پایا ہے اس علاقے سے الحمدللہ۔ بچپن میں جانتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے سیمانچل کے علاقے کو فیض پہنچاتے ہیں، کہ اللہ والے نیک صالح اور مہذب عالم دین ہم نے دیکھا ہے، اللہ والے تھے تو ان کے ذریعے پورے علاقے کو فائدہ پہنچا۔ حضرت مفتی نجم الہدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم دین، بڑے مفتی، بڑے فقیہ، فقہ کی صلاحیت کے بڑے ماہر اور موقع مقام کو پہچاننے والے ایسے عالم دین تھے جس سے پورا علاقہ فیض پایا۔ ان کے ساتھ تو ہم کو بھی رہنے کا بہت موقع ملا، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہم لوگوں سے بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے الحمدللہ۔ اس علاقے میں ابھی دور حاضر میں حضرت مفتی توقیر صاحب اور اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی جنید صاحب شہریہ اور حضرت مولانا عارف صاحب، اسی طرح بہت سارے علماء کرام ہیں یہاں ماشاءاللہ، ابھی پورے علاقے کو لے کے چل رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات بھی یہ طے کر لیں کہ ہمارے علماء کرام ہمیں جس مسئلے میں جیسی رہنمائی رہبری کریں گے، خاص کر کے دینی مسائل میں
ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ جیسے چلنے کہیں گے ہم ویسے ہی چلیں گے، تبھی کامیاب۔ ہر علاقے کے علماء اس علاقے کے لیے نبی کے درجے میں ہیں۔ کل کوئی فتنے والی بات مت کیجیے گا کہ مفتی جسیم صاحب کوئی گمراہی والا بیان کر دیا۔ کیوں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ اسی علاقے کا نبی بھیجتا تھا۔ بات کو بہت باریکی سے سمجھیے گا۔ جس علاقے میں اللہ نبی بھیجتا تھا، پہلے زمانے میں نبی ہمارے نبی سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چونکہ ہمارے آقا تو عالمی نبی ہیں، ورلڈ کے نبی ہیں، پوری انسانیت نہیں پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، جن و انس کے لیے، شجر و حجر کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، آپ پوری کائنات کے لیے اکیلے نبی بن کر آئے۔ آپ آئے تو تمام انبیاء چلے گئے کہ آپ آئے تیمم برخاست، اصل آ گئے تو دوسروں کی ضرورت نہیں، دولہا آ گیا باراتی سب غائب، کیونکہ آپ کا ہی آنا مقصود تھا۔ آپ ہی کے لیے 1 لاکھ کم و بیش 1,48,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ تو نبی جب آئے ہمارے تو یہ تو اکیلے آئے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے اس بستی میں الگ نبی، اس پنچایت میں الگ نبی، کسی اور پنچایت جیسے بھی مکھیا ہوتا ہے نا، ہر پنچایت کو سنبھالنے والا، بس سمجھیے ایسے ہی ہوتا تھا، نبیوں کا دور چلتا تھا، پورا ملک نہیں دیا جاتا تھا کسی کو، ایک خطہ دیا جاتا، اس خطے کو آپ دیکھو، اس خطے کو آپ دیکھو، تو انبیاء کرام بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جس علاقے میں نبی بھیجنا ہوتا تھا، جس زبان کے جاننے والوں کے بیچ میں نبی بھیجنا ہوتا تھا، اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ اللہ نے اسی علاقے کے ایک آدمی کو نبی بنایا، اور وہ بھی نہیں کہ یک بیک پردے سے نکالا، نبی اس کو بنایا جو انہی کے بیچ میں پیدا ہوا، جو انہی کے بیچ میں بچپن گزارا، کھیلا کودا، بکریاں چرائی، اونٹ چرائے، کھیت کھلیان کیے، بازار کیے، تجارت کیے، اور پھر ایک موقع آیا، ایک عمر آئی، اللہ نے اسی کے بارے میں اعلان کر دیا کہ یہ میرا نبی ہے۔ الگ سے کہیں سے نہیں بھیجا کہ پردے میں رکھو، یہ بیت بھیجیں گے۔ یہ تو جو لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ باہر کا ہونا چاہیے۔ یہ کیسا کہ ہمارے بیچ کا نبی آ گیا، یہ تو ہمارے بیچ میں کھاتا ہے پیتا ہے، ہمارے بازار میں چلتا پھرتا ہے نا؟ قرآن پاک میں 19ویں پارے میں، 19ویں میں 18ویں پارے میں، 18ویں پارے میں یاقل الطعام ویمشی فی الاسواق، 18ویں پارے کے 19ویں صفحے میں، کہ یہ تو بازار میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہمارے بیچ میں رہتا ہے، یہ بھی نبی ہوگا؟ یعنی جو لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے میں کا نہیں ہونا چاہیے، ہم سے الگ کا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ جو نبی بھیجنے والا، نبوت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسی قوم کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، وہاں نبی نہیں بنایا اللہ نے۔ 10 سال رہے نا شعیب علیہ السلام کے پناہ میں، ان کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، اور 10 سال وہاں رہے، اللہ نے وہاں نبی نہیں بنایا۔ وہاں سے جب نکلے کوہ طور کے پاس آئے تو اللہ نے کہا آ جاؤ آگ لینے کے لیے۔ آگ لینے کے لیے گئے تو پیغمبری مل گئی۔ اللہ کی عطا بھی دیکھیے، لینے گئے تھے آگ، پیغمبری مل گئی۔ پیغمبری راستے میں مل رہی ہے، کس راستے میں؟ وہی مصر جہاں جانا ہے، جہاں بچپن تھا، جہاں پیدا ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، اور فرعون کے گھر میں جہاں جوان ہوئے پلے بڑھے، وہی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى۔ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش بن گیا ہے۔ نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے کہاں؟ جہاں بچپن گزرا، جہاں پیدائش ہوئی، جہاں جوان ہوئے، اور جہاں پر کیس لادا گیا۔
کیس بھی ہوا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کس کا کیس؟ قتل کا کیس. ایک مکہ مارا تھا، قبطی کو مر گیا تو قتل کا کیس لگ گیا. قتل کے کیس میں فیصلہ بھی سنا دیا. کیا؟ سزائے موت. اللہ نے کہا تو جا یہاں سے، سزائے موت دے گا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ کسی آدمی نے چپکے سے آ کے کہا ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. ارے یہ سردار لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں تیرا قتل ہونے والا ہے کل، تو جا آج رات ہی بھاگ جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. وہ بیچارے چلے گئے، 10 سال ادھر جا کر رہے. اللہ نے وہاں نبی نہیں بنایا. جب اپنے وطن کے لیے آ رہے تھے اللہ نے نبوت کی ذمہ داری دی اور میدان کار کیا دیا؟ مصر کا اعلان. کیا معلوم ہوا؟ جہاں جو آدمی ہوتا ہے وہیں کا نبی اس کے بیچ میں پیدا کیا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا لِلرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا کسی قوم میں مگر اسی قوم کے آدمی کو، اسی زبان کے آدمی. نہیں تو پتہ چلا آدمی ہے سرجا پوری اور تقریر سننا چاہتا انگریزی. کیا؟ اور اگر مفتی جسیم بول دیا تنقید کر رہا، کچیا پسری چلانے والے انگریزی میں تقریر کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے انگریزی میں تقریر سننا؟